مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے صادق سنجرانی صاحب ایک مضبوط کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. ابھی خبر یہ بھی آئی تھی کہ IMF نے نگران حکومت کے دورانیے میں ممکنہ توسیع پر یہ آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ نگران حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہیں. تو اس سچویشن میں تو حفیظ شیخ صاحب بھی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں. اگر تو جیسے نام جو آ رہے ہیں نا اس میں اسحاق ڈار صاحب کا نام ابھی ختم نہیں ہوا, یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا جی, اسحاق ڈار صاحب کو نہیں بننا چاہیے. میرا خیال ہے کہ PMLN کے اندر اگر اتنی سی جمہوریت اسحاق ڈار بھی رہ صاحب گئی, پہ کنسنسس ہو پائے گا؟ پہلا سوال تو یہ بھی ہے نا. جی کوائٹ پاسبل ہے. دیکھیے اتنی سی بھی اچھا آپ کہہ رہے ہیں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ ہو سکے گا PMLN میں, کیونکہ فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہونا, کسی دشمنی میں ہونا. اچھا تو اگر کسی کی دشمنی میں فیصلہ کرنا ہے تو پھر کنسنسس ہی ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ایک تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کو بننا نہیں چاہیے. اگر ملک میں اتنی سی بھی جمہوری روایت کی پاسداری کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کرنا چاہتی ہے تو کم از کم یہ تو کر دے, یہ تو کر دے. کیونکہ اس نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 16 مہینے میں وہ تو پارلیمنٹ کو اس نے برباد کر دیا ہے. پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہماری ساری جمہوری اقدار برباد کر دی ہے. لیکن اگر کوئی تھوڑا سی رمق باقی ہے تو اس کا نام تو اسحاق ڈار صاحب کا نام تو آنا ہی نہیں چاہیے. اس کے بعد آ جائے صادق سنجرانی صاحب. صادق سنجرانی صاحب اگر پاکستان کے نگران وزیر اعظم بنتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے میں کوئی ایکچولی سخت بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن ان کی موجودگی پاکستان کے سیاسی نظام میں اور ان کی اہمیت دراصل پاکستان کے سیاسی نظام کی پوری لیجیٹمیسی کو کوشچن کر دیتی ہے. یعنی آپ نواز شریف صاحب جو کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں. دیکھیے یا تو صادق سنجرانی صاحب ایک نیچرلی گرو کیے ہوئے آدمی ہوتے نا تب بات تھی. صادق سنجرانی صاحب ایک ارینجمنٹ کے تحت ادھر ادھر ہوتے رہے. اگر صادق سنجرانی صاحب آتے ہیں وزیر اعظم پاکستان کے نگران تو میں سمجھتا ہوں آپ کو لگتا ہے نون لیگ ان کے نام پر اتفاق کر لے گی؟ نون لیگ اب کسی بھی نام پہ اتفاق, صادق سنجرانی صاحب مطلب آپ چھوڑ دیں نا, اب میں کیا عرض کروں آپ کو. صادق سنجرانی صاحب کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے نظام کو اپنی کریڈیبلٹی اور لیجیٹمیسی بچانی ہے تو پھر صادق سنجرانی صاحب کو نہیں آنا چاہیے. لیکن اگر وہ آ جائیں تو بسم اللہ, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں؟ ابھی وہ مظہر عباس صاحب بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے وہ آ رہے ہیں. دیکھیے نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے. اب تو میرا خیال ہے کہ اب تو کافی ہو گیا ہے, بہت دیر ہو گئی ہے. اب کافی دیکھیے ان کا خوف تھا یا ان کی احتیاط تھی. لیکن اپنے بھائی کی حکومت میں نہیں آئے تو نگران حکومت کے ہوتے کیسے آ جائیں گے وہ؟ دیکھیے نگران حکومتی وہ ڈر, ان کا جو خوف یا تحفظات جو تھے وہ عدلیہ سے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی, یعنی انہوں نے وہ لفظ جو جیسے کہتے ہیں گڈ ٹو سی یو, جو انہوں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کو کہا, لیکن جب انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو کہا تو اسی کو ایشو بنا لیا گیا اور اس کے بعد پھر ان کے دروازے پہ ہجوم کیا گیا. تو اب ذرا تصور کر لینا کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید انتقام ہو ان سے لیا جائے. اب یہ امتحان جو ہے نا آئندہ آنے والے ہمارے چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے کہ جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے صرف PMLN کو امید نہیں ہونی چاہیے, ہر ایک شخص کو ان سے انصاف کی امید ہونی. سنو نیوز کا YouTube چینل ہی آپ کی خدمت میں بے لاگ تبصرے اور غیر جانبدار تجزیے لے کر آتا ہے.